جو پہ رکھتے ہیں یتلون حق تلاوت، اور جو تنیوں تک زور لگاتے ہیں نا بے تقا، اور جناب قرآن مجید پہ جو ہے غالیوں قسم کا تکلف، وہ سمجھتے ہیں کہ سارا حق تلاوت ہی یہی ہے. حالانکہ یہ حق تلاوت سے مراد کیا ہے کہ قرآن مجید پہ عمل کرنا، اس کو تحریف سے جو ہے وہ پاک رکھنا، تحریف سے محفوظ رکھنا. اس میں تحریف نہیں کرنی جو یہودی کرتے تھے، اور اس پہ عمل کرنا، نہ کہ جو ہے خالی عین ہا جو ہے اس کو جو شکنجا ڈال کے کھینچے رکھنا. قرآن مجید خوبصورت آواز سے پڑھنا اس کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہے، لیکن اس سے مراد یہ قرہ حضرات کی غلو کاریاں نہیں ہے کہ یہ جو بیجا تکلف اور اس کے اوپر جو ہے لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے، اپنی دھاگ اٹھانے کے لیے، لوگوں سے حیا کلّہ کی چھلے وصول کرنے کے لیے یہ جو انداز ہے یہ ظالمانہ انداز ہے. کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کیا کہا ہے، لوگو قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. میں تکلف کرنے والوں میں سے قرآن پڑھیں، اس کو صفات مخارج حروف کا خیال رکھ کے پڑھیں، لیکن بیجا تکلف کہ جناب سانس کی پریکٹس، لمبے سے لمبا سانس، پھر اس کے لیے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے منہ کی ورائٹیاں بنا کے سبزی بیچے تڑیاں تک زور لگا کر کے دیکھنے والے کو ترس آتا ہے کہ یا اللہ یہ سانپ مڑے ان کے ادھر ہی نہ مر جائے. یہ انداز جو ہے وہ خیر شرعی انداز ہے، یہ قدر یہ مسنون اور شرعی انداز نہیں ہے. یہ مصری چوزے جو ہیں ان سے جو ہے یہ ماخوذ انداز ہے جو ہمارے یہاں دیکھے دیکھے نقال جو اس کے اوپر جو تباہ آزمائیاں کرتے ہیں. قرآن عرب لوگ قرآن نہیں پڑھتے کیا؟ عربوں کو قرآن نہیں آتا کیا؟ ائمہ حرمین قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے کا اس پہ آپ کے دل پہ اثر ہو، اس کے اندر سوز ہو، سننے والے کے اوپر اس کا اثر ہو، نہ کہ دیکھ کے جب قرآن پڑھتے دیکھنے والا آپ پہ ترس کھائے کہ یا اللہ اس بیچارے نو بچا لا کے دے دے، نہ کہ پھڑ کے جائے بیچارہ راج. یہ انداز غلو پہ مبنی ہے جو ظالمانہ انداز اختیار کرتے ہیں. یہ قدر یہ جائز نہیں ہے. یہ انداز جو ہے یہ بیجا جو ہے جو غلو اور تکلف کرتے ہیں مصریوں والا. چلیے جی، اور نہ وہ یہاں یہ مراد ہے، یہاں پہ یہاں سے مراد ہے اس پہ عمل کرنا اور اس کو تحریف سے پاک رکھنا. اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر. اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ چیز قیامت کی نشانی بیان کی ہے. آنے قرب قیامت 6 نشانیاں رسول اللہ بیان کی. سیدہ سیاح میں شیخ البانی نے ایک روایت بیان کی، فرمایا یقدمون الرجل، یہ قیامت کی نشانی ہوگی ایسے کھوکھڑے کاری جو صرف اینو ہا پہ انا زور لگانے والے. مایا یقدمون الرجل لیس بعالمہم ولا افقہہم، نماز کے لیے مصلی پہ اس بندے کو کھڑا کریں گے. یقدمون الرجل لیس بعالمہم ولا افقہہم، وہ ان کا بڑا عالم بھی نہیں ہوگا، وہ ان کا جو ہے وہ دین کا فہم و فہم رکھنے والا بھی نہیں ہوگا. ما یقدمونہ، صرف اس لیے اس کو آگے کریں گے، وہ الفاظ کو اس طرح سیدھا کرے گا جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے. یہ قیامت کی نشانیاں بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے یہاں بھی ہوتا کیا ہے، قاری صاحب ہونا چاہیے جس کی کوئل کی جیسی آواز ہونی چاہیے، خواہ اس کو جو ہے وہ دین کا فہم ہے، اس کو دین کے احکام آتے ہیں نہیں آتے کچھ پتہ نہیں ہے اس کی بات کا. جو یہ قیامت کی نشانی ہے. آپ قاری رکھیں، آواز اچھی ہو، کوئی عیب نہیں، لیکن کم از کم جو دیگر شرعی آداب ہیں، جو دیگر شرعی تقاضے ہیں وہ بھی تو پورے ہونے چاہیے. نہ کہ قرآن اس لیے ہے شلوار ٹکنے سے نیچے ہے اور جناب جو ہے رکوع سجدہ بھی سیدھا نہیں کرتے کہ میری کاٹن کو جو ہے وہ بال نہ پڑ جائیں. چلیے جی، یا اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو. التی، وہ نعمت انعمت علیکم جو میں نے انعام کیا تم پر. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے فضیلت دی ہے تم کو جہانوں پر. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لوگو تم ڈر جاؤ اس دن سے
لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان سے شیئا کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہیں فائدہ دے گی اس کو کوئی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے۔ یہ پیچھے بھی ہم نے بتایا تھا نا کہ دنیا کے اندر بھی کسی سے بچانے کے لیے تین طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ رشوت ہوتی ہے، یا پھر سفارش ہوتی ہے، یا پھر جو ہے وہ زور بازو ہوتا ہے۔ لیکن قیامت والے دن نہ رشوت کام آئے گی، نہ سفارش ان کی چلے گی، نہ زور بازو سے جو ہے ان کا کام بنے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بِكَلِمَاتٍ، کچھ کلمات کے ساتھ۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ ابراہیم کی پوری زندگی کے جو بھی احکامات ہے، جو بھی ان کو حکم ملے کام کرنے کے لیے، وہ بچے کو ذبح کرنے کی صورت کے اندر ہو، وہ گھر چھوڑنے کی صورت کے ہو، وہ دعوتی میدان کے دیگر معاملات ہوں، ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام نے پورا حق ادا کر دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے پورا کر دیا ان کو۔ قال، جب علیہ ہر امتحان کو پورا کر دیا، قال، اس نے کہا، انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ نے کہا میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام، پیشوا، مقتدا۔ گویا کہ نبی پیشوا مقتدا ہوتا ہے نا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا مقتدا بنایا کہ اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے آخر الزمان پیغمبر تک، وہ سارے پیشوا مقتدا وہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ اب ساری نبوت اولاد ابراہیم کے اندر ہوگی، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے امام بنایا۔ کیا مطلب؟ اب قیامت تک جتنے نبی آنے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا جتنے نبی آئیں گے، جتنی کتابیں آئیں گی، سارے نبی آپ کی اولاد میں سے، ساری کتابیں آپ کی اولاد میں، کیونکہ نبی پیشوا مقتدا ہوتا ہے، لہذا یہ پیشوائی آپ کی نسل میں رہے گی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ جو مجھے مقتدا بنا رہے ہو وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو اللہ نے کہا ضرور اولاد میں بھی ہوگا، ہم ان کو نبی بنائیں گے، ان کو کتاب دیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ قال، فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اولاد آپ کی ہوگی، نسل آپ کی ہوگی، نبی و زادے ہوں گے، لیکن جو آپ کے طریقے پہ نہیں، آپ والے عقیدے پہ نہیں، آپ والے عمل پہ نہیں، آپ والے دین شریعت پہ نہیں، وہ نسل ابراہیم سے ہو، وہ نبی و زادہ ہو، لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ اسلام میں نسل پرستی نہیں ہے، اسلام میں شریعت کی پیروی ہے۔ انعام اعزاز اکرام اس کو جو دین پہ چلے گا، نسل کے اوپر نہیں ہے، ورنہ کیوں کہا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے نبی اللہ نے فرمایا لوگوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے عمل نے اس کو سست کر دیا، اگر عمل میں وہ کمزور ہوا، لم یسرع بہ نسبہ، یاد رکھنا اس کا نسب جو ہے اس کو وہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکے گا، کامیاب نہیں کروا سکے گا۔ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ اب یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ اللہ کی اولاد کے لیے دعا مانگی، رب نے کہا ان میں ایک نبوت بھی ہوگی، کتاب بھی ہوگی، لیکن ساتھ کہہ دیا ظالم کو نہیں ملے گا جی،
یہ نہیں کہ آپ کی نسل کا تو لہذا وہ ہر لحاظ سے مقدس ہے, مقبول ہے, میں نہیں, جو آپ کے طریقے پہ. تو جب معلوم ہوا کہ جو اعلیٰ عظیم نہ خاندان سے ہیں, خاندان رسول ہے, سب سے کائنات میں اعلیٰ ہے, نبی علیہ السلام کا گھرانہ, اہل بیت ہماری آنکھوں کا تارا ہے جو ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور رشتہ دار ہونے کے ناطے دوہری محبت کے حقدار ہیں, صحابی بھی ہیں, پھر ایمان کے ساتھ اہل بیت کا رشتہ بھی آسد ہے. جو نبی علیہ السلام کا خاندان اہل بیت ہے یقیناً ہمارے لیے قابل احترام ہے. اس لیے ہم نہ ناس بھی ہیں نہ ہم جو ہے وہ خارجی لافظی ہیں جو ان میں سے کسی کی توہین کریں. لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ جو اٹھے اور اپنے آپ کو سید ہونے کا دعویٰ کر دے تو وہ قابل احترام بن گیا. ہمارے جیسے پنجاب ہوتا لوگ سیدی سینو بھی سلام ہے, تو بھائی سید ہونا قابل احترام نہیں ہے. آل رسول میں سے ہو اور مومن ہو تو قابل احترام ہے. آل رسول میں سے ہو, خاندان رسول میں سے ہو, نبی اللہ کی نسل میں سے ہو اور مومن ہو. یہاں ہمارے ہاں کیا ہے یاد رکھنا, یہ تاریخ گواہ ہے, یہاں اکثریت 2 نمبر سید اور جعلی سیدوں کی ہے, جنہوں نے جو ہے اہل بیت سے محبت کا عقیدت کا پردہ اوڑھ کے خود کو سید ظاہر کر کے لوگوں کے عقیدے ایمان پہ حملے کر کے لوگوں کا عقیدہ ایمان برباد کر رکھا. حقیقت میں وہ جو ہے وہ گمراہ مجوسی ایرانی ہیں اور دعوے ان کے سادات کے ہیں. اور یہ آج سے نہیں ہے, تاریخ پڑھ لے. مصر میں فاطمی کی حکومت بنی, فاطمی حکومت بنی تھی. یہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم فاطمی ہیں, ماں فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں, لیکن تھے کون؟ یہ بنو عبید تھے, خاندان عبید میں سے تھے. یہ بنو عبید تھے, عبیدی تھے. یہ کہلاتے کیا تھے؟ فاطمی, یعنی 2 نمبر سید, جعلی سید. اور امام زابی رحمت اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ان کے اس فاطمی وہ جعلی سید ان کی پوری حقیقت تفصیل سے کھولی اور محدثین نے بڑی سخت جرح کی ہے ان کے اوپر. اس لیے پہلے تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے یہ سید ہے بھی کہ نہیں. ہمارے تو جو تپڑکناتیا جو ہے وہ سینہ کوٹ ہوتا ہے, جو اپنی جو ہے وہ کمر پہ چھریاں چلانے والا ہوتا ہے, اے یہ سید صاحب نے یاد رکھو, یہ جو شاہ والا چلا یہ شاہ جی نے, شاہ جی جو ہے یہ ایرانی جو ہے وہ بغیض جو ہے صحابہ کرام پہ بھونک مارنے والا ٹبر ہے, جبکہ سید خاندان رسول ہوتا ہے. سمجھے؟ اس لیے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے بھی سید ہے بھی کہ نہیں. اسی لیے کسی نے وہ کہہ دیا نا, کہتا بندہ تھا نا, ایک بندے نے ایک کہاوت بنائی ہے حقیقت کے اللہ بہتر جانتا ہے, عام معروف ہے. وہ گاؤں میں ایک آدمی نے دعویٰ کر دی, ذات کا مراسی تھا, اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں سید ہوں. وہ جو پہلے سید رہ رہا تھا وہ اس نے جو ہتھ کی جگہ دعویٰ کر دیا کہ حضرت میری بےزتی ہو رہی ہے. وہ جب کیس لگا تو انہوں نے نمبردار کو گاؤں کو بلایا, چودھری کو بلایا کہ تم گاؤں کے ذمہ دار, ان میں سے سید کون ہے؟ اس نے کہا جی یہ تو میرے سامنے بنا تھا, ادھر مجھے پتا کون نہیں, یہ کب کہ بنا ہوا ہے. سمجھے؟ یہ سارے اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں. یہ ہمارے یہاں جتنے ایرانی مذہب کے پیروکار ہیں جو خبیث صحابہ کرام کے خلاف بغض رکھنے والے اور دعویٰ کرتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی سید نہیں ہے. کوئی نقلی ہو, کوئی جو فلانا ڈنگڑا ہو, یہ سب 2 نمبر ہیں اور جعلی ہیں جنہوں نے جو قبضہ کیا جائے جو ہے وہ خاندان سادات پہ. ان کا دور دور کا رشتہ بھی نہیں ہے اہل بیت کے ساتھ کوئی. ایسے بات ہے جو کہنا نا کہ سید ہم نے گورے چٹے, شاہ جی پر تسی کیوں کالے ہوں, یا تے ذات ڈومرا سی یا پھر انہوں نے بھی سالے ہوں. یہ سارے اسی طرح کے 2 نمبر ہے بدبخت جو ہے. قابل احترام وہی ہے جو علیہ رسول نبی علیہ السلام کی آل ہے اور عقیدے میں عمل میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے. جو نبی علیہ السلام کا متبع نہیں ہے عقیدے عمل میں رسول اللہ کے طریق پہ نہیں ہے, یاد رکھو وہ قابل احترام بھی نہیں ہے. کیوں؟ لا ینال عہد ظالمین, کیونکہ اسلام نسل پرست مذہب نہیں ہے, اسلام عقیدے اور منہج کا نام ہے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیجیے. یہاں پہ رافضی حضرات ایک استدلال کرتے ہیں, کہتے ہیں انی جاعل للناس اماما. ابراہیم علیہ نبی تھے, کہنے لگے نبی تھے تو اللہ نے نبی ہونے کے بعد کہا میں تجھے امام بنانے والا ہوں. انی جاعل للناس
میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. کہنے لگے دیکھو نبی تو پہلے ہی تھے, اب نبوت کے بعد انہیں اللہ نے ایک منصب دیا, وہ کون سا تھا؟ امامت کا. اب یہ جو رافضیوں کا ایک باطل عقیدہ ہے امامت, یہ امامیہ کراتے ہیں نا, یہ اسماعیلیے اور اسنا عشریہ. اسماعیلیے یہ جو آپ کے بورے ہیں کراچی کے اندر, یہ بورا پیر والے, یہ بورے جو ہیں, اسی طرح جو ہے یہ دودی بورے ہیں یا دیگر ہیں, یہ جتنے بھی ہیں اسماعیلی جن کا امام ہے پرنس آغا, یہ سارے اسماعیلی ہیں, ان کی آگے شاخیں ہیں مختلف. یہ بھی اور آپ کے جو ہیں یہ اسنا عشری, یہ دونوں گروہ امامیہ کہلاتے ہیں. اور ان کا دعویٰ کیا ہے کہ الامامۃ فوق النبوہ, یہاں سے استدلال کرتے ہیں انی جاعلک للناس اماما, کہ جو نبوت جو امامت جو ہوتی ہے نا یہ نبوت سے بڑھ کے ہوتی ہے, اس لیے یہ خلافت کے منکر ہیں, یہ عقیدہ امامت رکھتے ہیں. اس لیے جب قرآن سے کوئی دلیل نہیں ملی اس مسئلے کی, حدیث سے دلیل نہیں ملی کوئی, تو اذان کے اندر ایڈیٹنگ کر کے شور شروع کر دیا, اشہد ان علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. اذان تے شور مچانے سے مسئلہ تھوڑا ثابت ہو جانا. تو یاد رکھو اسلام کا سیاسی نظام وہ نظام خلافت ہے, امامت نہیں ہے. قرآن مجید میں لگا نا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. لوگوں یاد رکھو جو ہے اللہ تمہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا, جب تم سے پہلے لوگوں خلافت عطا کی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, وہ اللہ کا دین جو رب کو پسند ہے اس کو نافذ کریں گے. یہ خلافت کے حق ہونے کی نشانی بیان کی. اور یہ آیت دلیل ہے سیدنا ابوبکر کی خلافت برحق, سیدنا عمر کی خلافت برحق, سیدنا عثمان کی خلافت برحق, سیدنا علی کی خلافت برحق, سیدنا معاویہ کی خلافت برحق رضی اللہ عنہ. کیوں؟ انہوں نے دین کو نافذ کیا. سیدنا ابوبکر کا دور دے لو کس طرح فتنے کی سرکوبیاں کی دین کے دفاع کے لیے, نفاذ کے لیے. حضرت ابوبکر کا دور, عمر کا دور آیا, 22.5 لاکھ مربع میل تک اسلام کی شرطیں. سیدنا عثمان کا دور آیا, 44.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی شرطیں. سیدنا معاویہ کا دور آیا, 66 لاکھ مربع میل افریقہ سے لے کے آپ کے سندھ تک یہ علاقہ فتح ہوا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر. لیکن شیعہ اماموں کو آپ چیک کر لیجئے, سیدنا علی رضی اللہ کے بعد سیدنا حسن کو 6 مہینے خلافت ملی ہے. ہماری آنکھوں کے تارے ہیں سیدنا علی, سیدنا حسن, سیدنا حسین. باقی جو ان کے مزعومہ امام ہیں ان میں سے کسی کو حکومت ہی نہیں ملی. جب حکومت ہی نہیں ملی تو وہ اس نے اسلام نافذ کیا کرنا تھا, ان کے پاس سلطہ ہی نہیں تھا. پھر دوسری بات سمجھ لیجئے, یہ لوگ عوام کو گمراہ کر بھی کہتے ہیں انما ولیکم اللہ من کنت مولا فعلی. اب لفظ ولی سے جو ہے وہ امام کی ولایت ثابت کرتے ہیں کیا کہ جی وہ خلیفہ بلا فصل ہیں. کبھی جو عید غدیر کا شور مچاتے ہیں, حالانکہ وہاں پر بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی مال غنیمت تقسیم کیا تھا, وہ سیدنا علی کا فیصلہ حق پہ تھا. لوگوں کو جب کہا کہ جو تم نے بعد میں مال لیا وہ غلط ہے واپس کرو, انہوں نے جو ہے سیدنا علی کے بارے میں جو ہے وہ گلے شکوے شروع کر دیے. تو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کی تائید کی اور فرمایا تھا لوگوں من کنت مولا ہو فعلی, جس کا علی دوست ہو, جس کا میں دوست اس کا علی دوست ہے. علی رضی اللہ عنہ کی دل جوئی کی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حق پہ ہے اور جو اعتراض کرنے والے وہ غلط ہیں. اسی لیے فرمایا من آج جو ہے وجہ لوگوں کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ وال من والا وعاد من آدا, جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو بھی ان سے دشمن تو بھی ان سے دشمنی رکھ. وہاں ولایت بمانا جو ہے محبت ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں عداوت کا ذکر ہے, یہ کرینہ ہے وہاں پر جو ہے. اس لیے ان کا یاد رکھنا. اب ہمارے ہاں تو خلافت کا نظام شورائی ہے, یہ بنیادی چیز ہے سمجھ لینا. ہمارے ہاں نظام خلافت کیا ہے؟ شورائی ہے. شورائی ہونے کا مطلب امت کے اہل حل و عقد خلیفہ کا انتخاب کرتے ہیں. جیسے سقیفہ بنی ساعدہ میں
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का चुनाव हुआ है, या खलीफा नामजद कर दे, जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उमर रजी अल्लाह को नाफिज किया, मुंतखब किया, या खलीफा कोई कमेटी बना के मामला उनके सुपुर्द कर दे, जिस तरह उमर रजी अल्लाह ताला ने 6 अफराद की कमेटी बना करके खिलाफत का मामला उनके सुपुर्द किया, और उन्होंने मुशावरत से सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का इंतखाब किया, या फिर सैयदना जुबैर तला बिन उबैदुल्लाह, जब खारिज जो कब्जा हो गया जो है वो सैयदना उस्मान की शहादत के बाद, तो फिर सैयदना अली ने भी खलीफा बनने को तैयार नहीं थे, तो फिर जो है वो गाफकी बिन हर्ब खबीस जो सरगुना था उन फसादियों का मदीने पे काबिज था, 5 दिन मदीना खाली रहा, कोई खलीफा नहीं था सैयदना उस्मान की शहादत के बाद। फिर जो है कूफी दौड़े कि सैयदना जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बना ले, बसरी दौड़े कि तला बिन उबैदुल्लाह को खलीफा बना ले रज़ी अल्लाह अन्हु, और मिस्री जो थे ये वाले जो थे मिस्री, ये दौड़े सैयदना अली को खलीफा बना ले। सैयदना अली बनो अमर बिन औफ के बाद में भाग गए, ये वहां पीछे पहुंच गए, कहने कबूल करो खिलाफत। सैयदना अली कहते नहीं कबूल करता, ये सैयदना अली को खलीफा कहते बनो, कहते नहीं बनता। तला बिन उबैदुल्लाह को जो बनाने वाले बसरी थे कहते बनो, कहते नहीं बनता। जुबैर रज़ी अल्लाह कहने वाले कहने लगे खलीफा बनो, कहते नहीं बनता। फिर जो सैयदना अली को जोर दिया गया, फिर तला बिन उबैदुल्लाह और जुबैर ने को भी वहां ले आएंगे, और फिर सैयदना अली से कहने लगे, तो फिर सैयदना अली से मशवरा किया जुबैर रज़ी अल्लाह से, तला रज़ी अल्लाह से, फिर मुशावरत करके जो है सैयदना अली ने खिलाफत कबूल की। उम्मत मुस्लिम का निज़ाम खिलाफत शुराई है, ये इनके यहाँ इमाम मनसूस होता है। ये मसला आपको काम देगा सारी जिंदगी, याद रखना। ये दौर इन खबीसों के साथ आपको इल्मी तौर पे इनका कला कमा करने की जरूरत है। ये आने वाला दौर और जो मौजूदा हालात हैं, इन खबीसों के शुहात, इन लोगों के बातल मजहब, उसके ऊपर आपकी गिरफ्त होना जो है वो आपको कामयाब करेगी। क्यों कि ये खबीस या मुंह जोर जाकरों के जरिए उम्मत का अकीदा बर्बाद करते हैं, खासकर ये जो हैं ये नजायज औलाद रवाफज की मिर्जा फिल्मी अनकम्बरिया से, इन्होंने भी राफजियत शुबहात को उम्मत मुसलमान में जो है वो फैलाने की कोशिश कर रखी है। तो आप पहले ये समझ लें हमारा इनसे इख्तलाफ क्या है। इनके नजदीक इमामत नबूवत से बढ़ के होती है। एक बात, इमाम मासूम होता है, इमाम से गलती मुमकिन ही नहीं है, हालांकि ये अकीदा ही बुनियादी तौर पर बातिल और झूठ पे खड़ा है। इमाम मासूम नहीं होता, नबी के बाद कायनात में कोई फर्द मासूम नहीं होता, वगरना ये ज़हन में रखना जो नबी ने कहा था, मा फातिमा तो बज़ा तुम मिन्नी मन आदा फकद आदानी, कि कब कहा था, क्यों कहा था, ये भी एक काबिल गौर बात। तीसरी बात ज़हन में रखना, इनके नजदीक हर एक इमाम के बारे में रब ने सराहत की है, नस है, वाहिदन फबादा वाहिदिन। आप कुलैनी की काफी पढ़े ना, इमामत का बयान निकाल लीजिए कि इनके नजदीक इमामत मनसूस है। नस का मतलब क्या होता है, क्लियर दो टोक फैसला, मतलब अली खली इमाम है, उसके बाद हसन इमाम है, उसके बाद हुसैन इमाम है, उसके बाद सारी इमामत आले हुसैन के अंदर जो है वो बंद है इनके यहाँ। फिर हर एक इमाम के बारे में सराहत है कि ये इमाम, ये अकीदा है इनका। जब भी इनसे कभी बात हो ना, सीधी सीधी बात रखो कि ये कुलैनी की बातें सामने रखो कि इमाम के बारे में नस है आपके यहाँ कि ये इमाम है, और ये इमाम, उसका बाद ये इमाम है, उसका नाम बाकायदा जो है उसके इमाम होने का फैसला, और उसका नाम के साथ उसकी इमामत की सराहत ये चाहिए। सराहत के साथ बाई नेम अपने 11 इमाम, उनके नाम, उनके इमाम होने की सराहत, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक कुरान की आयत पेश कर दी है इनके अकीदे के मुताबिक। लेकिन याद रखिए, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, कब क़यामत आ सकती है, आसमान फट सकता है, आसमान टूट सकता है, जमीन फट सकती है, कभी को राफजी अपने इमामों की इमामत के ऊपर को नस पेश नहीं कर सकता। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी। कभी जिसे किरतास पेश करेंगे, नबीला लिख देने लगे थे खिलाफत जी, वो थे उमर रज़ी अल्लाह ने क्या था, हस्बुना किताबुल्लाह, उसमें कहां पे नबी खिलाफत लिख देने लगा था। और यारो अगर नबी ने खिलाफत लिख के देनी थी तो उमर ने रोक दिया। रब फैसला करना चाहे, यार ईमान से बताओ, उमर रज़ी रब के फैसले को टाल सकते हैं?
اچھا لکھنے سے جی عمر نے نہیں لکھنے دیا جی حسبنا کتاب اللہ کہہ دیا، ہمیں کتاب اللہ کا لکھنے نہیں دیا. اور یارو لکھنا ہی ہوتا تو علی تو خود کاتب تھے، نبی علی سے لکھوا لیتے. حدیبیہ کے معاہدے میں نبی نے کس کو کہا تھا کہ ادھر کا یہ لفظ کاٹ دو؟ علی تو خود کاتب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور چلو عمر نے حسبنا کتاب اللہ کہہ دیا تو علی کو بہ کے لکھوا لیتے، لیکن وہ بھی لکھوایا نہیں ہے. پھر جب نہیں تو پھر ساری تال ٹوٹے گی کس کے اوپر؟ دشمنی کے اوپر آ کر کے. یہ آگے بڑا لمبا موضوع ہے، یہ میں نے پچھلے دنوں جمعہ یہ اس موضوع پڑھایا بھی ہے، یہ فیس بک پہ بھی وہ لائیو بھی چلتا رہا ہے، وہ ریکارڈنگ ہوگی وہاں پر دیکھ لینا. وہ چیزیں سننے والی سمجھنے والی ہیں، اگر آپ کو لنک مل جائے نا تو وہاں سے آپ وہ چیز لے لیں، وہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی اس مسئلے کے اوپر کہ ان کا جو یہ عقیدہ ہے، ان کے جو ادلہ ہے. چلیے جی. میں قال انی جاعل للناس اماما، اس نے کہا میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام. قال ومن ذریتک، میری اولاد میں سے. قال لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو. ایک اور بات بھی سمجھنے والی، انسان کو کوئی نعمت ملے نا، انسان کسی خیر کا متوقع رکھتا ہو تو اس کو اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے. ہمارے ہاں مادیت کا غلبہ ہے، پیسے، مکان، دنیا کے معاملہ میں تو اولاد کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، دین کے معاملے میں نہیں ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو رب نے ایک انعام کا کہا نا تو کہ یا اللہ من ذریتی، اگر وہ دعائیں مانگی نا خیر کی تو رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اگر جو ہے شرک سے کفر سے پناہ مانگی تو پھر بھی کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی غیر اللہ کی عبادت سے محفوظ کرتے. تو اپنی اولاد کے بارے میں بھی یہ خیر کے معاملات کے اندر خیر کو شریک کرنا چاہیے، ان کو دعاؤں کے اندر اور ان کو شر سے بچانے کے اندر ہر اینگل سے ان کا خیال کرنا چاہیے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے بنا دیا بیت اللہ کو مثابہ، یہ صبح لوٹنا، مثابہ اس میں ظرف جب بار بار لوٹ کے آنے کی جگہ، کہ بندہ آتا ہے پھر طرف ہوتی ہے کہ واپس جا پھر چلا جاؤں وہیں پر، بار بار آنے والا جو اس کی تمنا ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اس کی چاہت جو ہے وہ پورے ہونے کا نام نہیں لیتی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنا دیا بیت اللہ کو بابا لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا، کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر نبی کریم نے جب اللہ نے مکہ فتح کر دیا تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے نا وہ پتھر جو جنت سے آیا پتھر تھا جس پہ کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا. آج بھی آپ جب مطاف میں جاتے ہیں نا بیت اللہ کے گرد، وہاں پر ایک جو ہے وہ سونے کے کلر کا پیتل کلر کا پورا ایک بنا ہوا، اس کے اندر پتھر پہ 2 پاؤں کے نشان ہیں جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے بیت اللہ کی تعمیر کا یہ جنتی پتھر ہے، سمجھے. اور حجر اسود بھی جنت سے آیا ہوا پتھر تھا. تو یہ جو مقامی ابراہیم کہنے لگا تھا میری تمنا ہے کہ اس کو جو ہے وہ نماز کی جگہ مصلی بنایا جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، وہ جو عمر کی خواہش تھی اللہ نے آسمان سے، اسی لیے کہتے ہیں عمر دینا چلو وافقت ربی فی ثلاث، میں نے 3 معاملہ جو ہے رب کی موافقت کی. اب کون سے احکامات ہیں جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رب کی موافقت کی کہ جو عمر نے چاہا رب نے حکم دے دیا. ایک یہ ہے اس طرح لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، جو اسی طرح یہ آیتیں دیگر بھی ہیں. حافظ عبدالسلام بٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ استاد محترم نے جو ہے یہ تفسیر القرآن الکریم کے اندر جو اس کی تعداد 18 لکھی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی تائید موافقت میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کی تعداد 18 ہے.
حافظ عبدالستار الحماد حافظ اللہ استاد محترم ہیں، شیخ الحدیث حافظ عبدالستار حماد حافظ اللہ ان کو تندرست ہے، استاد محترم عبدالستار الحماد حافظہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بخاری شریف کی جو شرح لکھی ہے، انہوں نے موافقات عمر رضی اللہ عنہ کی تعداد 15 لکھی ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ وہ کتنی ہے، با نے 15 ہے، با نے 18، دونوں کا میں نے والا آپ کو دے دیا ہے۔ یہ دونوں طرح اہل علم نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کی تائید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنیہ نازل کی ہے۔ یہاں بھی ایک تاریخ ہے جو ہمارے ہاں معاشرے میں عام طور پر لوگ نا جب تراویح میں سمجھا نا حرم والے جڑے جی وہ دیکھو جی 20 تراویحاں پڑھتے ہیں، وہاں سارا کچھ بھول جاتا ہے۔ حرم میں آمین بھی اونچی ہوتی ہے، حرم میں ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں، حرم میں جو ہے رفع دین ہوتی ہے، وہ سارا کچھ بھول جائیں گے۔ جب کہتے وہ چیز وہ نہیں جی وہ چونکہ حملی ہیں جی وہ فلاں ہیں جی، تو بھی پہلے یہ طے کر لو کہ عمل حرم تمہارے اندر دلیل ہے بھی کہ نہیں ہے، پھر بحث بھی کر لیتے ہیں۔ اگر عمل حرم دلیل ہی نہیں ہے تو پھر بحث کرنے کا فائدہ۔ 4 مسلح تھے، یہ آج کل ہمارے اندر ڈھورا پیٹا جاتا نا جی عثمانی خلافت جی سلطنت عثمانیہ، اور عورتوں کو ڈرامہ بنا کے سمجھتا ہے کہ ہم نے سلطنت عثمانیہ کا معاملہ کیا۔ یہ خبیث طیب اردغان جو ہے نا، جسے بڑا مسلمانوں کا جو ہے وہ چیمپئن سمجھا جاتا ہے، جتنا بڑا یہ خبیث ہے کوئی مسلمان کو خبیث نہیں ملے گا اتنا بڑا، جتنا بڑا بدبخت یہ ہے۔ یہ اسرائیل کے ساتھ اس کے معاہدے ہیں سارے، اسرائیل کے ساتھ اس کے پورے معاہدے ہیں سارے، یہ خبیث انسان کے پلیت ترین بٹی آدمی ہے یہ بدبخت۔ قرآن و سنت کے معاملے میں اہل قرآن و سنت کے ماننے والوں سے بدترین بغض رکھتا ہے یہ بدبخت انسان جو ہے۔ باقی رہ گئی 2 سال رہ گئے جی اور فلاں ہو جائے گا سلطنت عثمانیہ جی دوبارہ بحال ہو جائے گی جی، کیا کرتے ہیں جہالت کی انتہا، تاریخ میں ظلم کرتے ہیں جی، کیا ہے جی آل سعود نے سلطنت عثمانیہ توڑی جی فلاں، ان بدبختوں کو اتنا بھی شعور نہیں۔ اور سلطنت عثمانیہ توڑی کس نے؟ یہ شریف مکہ ہوتا تھا یہاں پہ، جس کے تایو جو نمائندہ تھا سلطنت عثمانیہ کا، پھر وہ غداری کر کے الگ ہو گیا ان سے۔ کیوں؟ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ کمزور ہو گئی تھی۔ اور پھر جو ہے مصطفیٰ کمال جسے اتا ترک کہتے ہیں، ترکیوں کا باپ، یہ لگا اس کا اتا ترک، وہ کمیونسٹ طلبہ کے تنظیم کا لیڈر تھا، کمیونسٹ تھا، دہریہ تھا خبیث، وہ ان کا جو کمانڈر بنا۔ اور اس نے سلطان عبد الحمید جو آخری خلیفہ تھا اس کو قید کر کے ڈپورٹ کیا اور وہ قابض ہوا۔ اس نے پھر اذان پہ پابندی لگائی، پھر دیگر وہاں پابندی لگائی، جس کے بارے میں مشرف نے بکواس کی، بھونک مارتا تھا بغیرت، کہتا تھا میرا آئیڈیل مصطفیٰ کمال اتا ترک ہے۔ یہ مشرف جیسے کتے بھی بھونک مار کے کہتے تھے کہ میرا آئیڈیل یہ ہے، جس نے اذان پہ پابندی لگائی سارا معاملہ کیا ہے۔ اس لیے اس کو کتوں سے کھیلنے کا بھی شوق تھا، چونکہ یہ خبیث پڑا بھی وہاں ترک کے اندر ہی تھا۔ یہ تو یاد رکھو آل سعود نے قطن نہیں یہ چھینی سال سے معاملہ، اور نہ ہی کسی معاہدے میں یہ ہے کہ یہ بعد میں جو 100 سال کے بعد یہ اپنے معاہدے ساری سلطنت کے واپس آ جائے گی۔ یہ جھوٹے پر اپنے گنڈے ان کے، اور ظلم جو ہم بیان کرنے وہ کیا تھا فتح میں مقامر مسلح کے تحت، کہ جہاں 4 مسلح تھے سلطنت عثمانیہ میں، امت کو پھاڑا ہوا تھا فرقوں میں، یہ مطاف کے اندر ہی ایک مسلح شافیوں کا، ایک مالکیوں کا، ایک حنبلیوں کا، ایک حنفیوں کا، کلمہ ایک، نبی ایک، رب ایک، دین ایک، لیکن سب کی اذان الگ الگ، سب کی نماز الگ الگ۔ ایک ہی نماز ہو رہی ہے، دوسرے سال آرام سے بیٹھے، کیوں؟ یہ حنفی شافیاں دی ہے، یہ نماز مالکیوں کی ہے، یہ حنبلیوں کی نماز ہے، یہ حنفیوں کی ہے۔ 4 نمازیں ہوتی، 4 مسلح تھے۔ یہ اللہ رحمت فرمائے ان پہ، آل سعود پہ۔ کمزوریاں غلطیاں ہوتی ہیں ہر بندوں میں، لیکن جتنی خدمت ہم کی ہے الحمدللہ، لوگ تو ان کے سے شیر بھی نہیں ہے کوئی اس معاملے کے اندر۔ ہم تو کہتے ہیں ان کی غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود اللہ نے جو ان پہ رحمت رکھی ہے، یہ قرآن کی خدمت اور حرمین کی خدمت اور آنے والے ضیوف حرمین جو ہیں ان کی خدمت کا صلہ ہے۔ اللہ ان کی کمزوری خامیوں کے باوجود ان کو عزت سے نواز رہا ہے، ان کو نواز رہا ہے معاملات سے۔ بہرحال یہ طیب اردگان سے کروڑ درجے اچھے ہیں یہ لوگ اللہ کے فضل سے۔ تو یہ جو ہے انہیں سلطنت عثمانیہ والے بھی یہ ظلم کر رکھا تھا سارا۔ چلیے جی،
تو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اب یہاں پر جو ہے بعض لوگوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ مقام ابراہیم اس سے مراد جو ہے وہ حج اور عمرے کے مقامات ہے، اس میں عرفات بھی آ جاتا ہے، مزدلفہ بھی آئے گا، منا بھی، کیونکہ یہ سارے حج کے مقامات۔ بعد نے مقام ابراہیم سے مراد یہ چیزیں بھی لی ہیں۔ جو لوگ یہ چیزیں مراد لیتے ہیں نا کہ مقام ابراہیم سے مراد ہے وہ مقامات جو ابراہیم علیہ السلام جہاں جب حج کے دوران گئے، عرفات، مزدلفہ جو ہے یہ جگہ، ان کے نزدیک یہ ساری چیزیں مقام ابراہیم میں، لہذا ان کے نزدیک یہ ہے کہ طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھنا ہوتی ہیں، ان کے نزدیک جو جہاں جگہ موقع ملے آپ کو، حرم جو ہے وہ مسجد حرام کے اندر موقع مل جائے، باہر کہیں موقع ملے، جہاں مرضی پڑھ لو آپ کو وہ کافی ہو جائیں گی۔ لیکن یہ ان اہل علم کا موقف ہے جو مقام ابراہیم سے مقام حج مراد لیتے ہیں، جو مزدلفہ، عرفات، مینا، ان جگہوں کو مراد لیتے ہیں، ان کے جہاں مرضی 2 رکعتیں پڑھ لو۔ لیکن ہمارا اطمینان جس بات پہ ہے جو مقام ابراہیم جو ایک مقام ہے جو باقاعدہ مطاف کے اندر ہے، وہاں جو جگہ ہے وہیں پر 2 رکعت پڑھنے کا التزام اہتمام کرنا چاہیے۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ پاک صفائی ظاہری بھی ہے، گندگی غلاظت سے بھی، بتوں وغیرہ سے بھی، شرک کے جو مظاہر بنے تھے ان چیزوں سے بھی صفائی مراد ہے، جس سے یہ بات بھی واضح ہے کہ مساجد، اللہ کے گھر، ان کی صفائی کی اہمیت کتنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے 2 جلیل القدر نبیوں کو حکم دے گا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، اس لیے یہ خیال سوچنا کہ مسجد خادم ہو تو صفائی کرے، اس کو انتظار کرتے رہو۔ اگر آپ کو موقع ملے مسجد کے اندر کوئی چیز سے بکھری پڑی ہے، مسجد کا کوئی صفائی کا موقع ہے، کبھی بھی اس چیز میں آر محسوس نہ کیجئے، یہ نبیوں کے مشن میں شامل ہے مسجدوں کو، رب کے گھروں کو صاف رکھنا۔ اس کی مزید ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ عورت، یہ بعد میں مرد کا ذکر ہے، بعد میں عورت کا، کہ جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، نبی نے کہا اگر وہ فوت ہو جائے نا مجھے اطلاع دینا۔ نہ وہ اچانک فوت ہوگی، نبی علیہ السلام کہیں نہیں کہ کہیں مصروف تھے یا نہیں تھے، صحابہ کرام نے اطلاع دی، کچھ دن گزرے تو آپ کو پتہ چلا کہ وہ نظر نہیں آ رہی، تو آپ نے پوچھا بھی وہ بی بی کدھر ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی، تو کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی۔ صحابہ یہ کہنا کأنہم تقالوہا، اس کے معاملے کو بڑا حقیر، عام سی عورت، اللہ کے نبی کو اتنی مصروفیات ہوتی ہیں، کیا آپ کو ڈسٹرب کرنا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کے بندو دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتلاؤ کدھر ہے۔ رسول اللہ اس کی قبر پہ گئے، اسی طرح جنازہ پڑھا جیسے عام کا جنازہ پڑھا، حالانکہ وہ دیکھنے کو عام سی عورت ہے، لیکن اس کا مشن کیا ہے؟ اس کے کام میں ایک شامل رب کے گھر کی صفائی کا اہتمام کرنے والی ہے۔ اس کام کو کبھی معمولی حقیر نہ سمجھو، یہ بڑے سعادت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور یہاں ایک دوسرا فقہی مسئلہ بھی سمجھ لیں، ایک تو اسی حدیث کے سامنے ایک بدعی مسئلے کا رد بھی سمجھ لیں۔ ہمارے یہاں بدعیوں نے مسئلہ بنا لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں اور اس کے اوپر شعر بنائے ہیں اور قبر پہ کھڑے پڑھتے ہیں، دیگر بھی کہ نبی اللہ قبر میں تشریف لاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے ماذا تقول فی ھذا الرجل، اللہ کے نبی سامنے کھڑے، اس کے آدمی کے بارے میں، نبی کے بارے میں اب کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ یاد رکھو نبی اللہ کسی قبر میں نہیں جاتے، اگر نبی علیہ السلام قبر میں جاتے ہو تو یہ تو حاضہ، اس میں اشارہ محمود ذہنی کی طرف ہے، وہ معروف سے مشہور و معروف ہستی نبی علیہ السلام جو ان کی طرف اشارہ، اور یہ میں عام ہے کہ حاضہ سے کسی معروف چیز کی طرف اشارہ اگرچہ وہ قریب نہ ہی ہو۔ جیسے نبی اللہ پر ایک وفد آیا نا تو انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس نا صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے، اس کے علاوہ آنا ممکن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بیننا و بینکا ھذا الحی من کفار مضر، لفظ ھذا ہے اور یہ ایک معروف چیز ہے وہاں موجود نہیں ہے، ھذا اس کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے نا ماذا تقول فی ھذا الرجل، ھذا نکالتے کہ اللہ وہاں موجود ہوں گے، ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے،
حالانکہ عربی زبان میں کسی مشہور و معروف چیز کے بارے میں حاضہ سے اشارہ کیا جاتا، خواہ وہ دور بھی کیوں نہ ہو. دلیل دے دیتے ہیں کہ کوئی قبیلہ نبی کے پاس آیا نا تو کہنے لگا یا صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا صرف جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں. کیوں؟ بیننا و بینک ھذا الحی من کفار مضر، کیونکہ ہمارے آپ کے یہ مضر قبیلہ حائل ہے، یہ چونکہ بڑا ظالم ہے، یہ معاملہ کرتا تو یہ اس سے ہے، اس وجہ سے ہم عام دنوں میں نہیں آ سکتے. حالانکہ مضر قبیلہ وہاں مدینے میں تھوڑا موجود تھا، وہ تو دور تھا، وہاں پہ دونوں کے رستے میں تھا. تو نبی علیہ السلام انہوں نے کہا کہ لفظ کون سا استعمال کیا؟ ھذا الحی. تو اس لیے جو قبر میں سوال ہو نا ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی اللہ قبر میں آتے ہیں اور سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر سوال ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو نبی علیہ السلام پوچھتے وہ اللہ کے بندوں میں نے کہا تھا بی بی فوت ہے مجھے بتلانا، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ تو جب مجھے قبر میں پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ بیچاری سے پوچھا جا رہا میرے بارے میں، تب پتہ چلا وہ ہو یہ فوت ہو گئی ہے. کیا خیال ہے؟ اگر نبی علیہ السلام قبر میں حاضری ہوتی تو پھر نبی نے لوگ صحابہ سے پوچھا بھی وہ بی بی کدھر ہے تو کہا فوت ہوگی. تو پھر آپ یہ پوچھتے دلونی علی قبرہا کہ یہ خود چلے جاتے قبر کے اوپر. ویسے صحابہ کرام کو اس بات پہ پہلے سرد کرتے کہ اللہ کے بندوں مجھے تو تب پتا چلا جب قبر میری پیشی ہوئی اور مجھے پتا مجھے سامنے کھڑا کر کے اس سے جب میرے بارے میں پوچھا کہ اوہو اچھا یہ فوت ہو گئی ہے. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، اس سے مطلب نبی قبر میں آتے نہیں ہے. دوسرا مطلب بھی سمجھ لے یہاں سے انت ہیرا لبیت للطائفین والعاکفین، اللہ نے اعتکاف کا محل بیان کیا. کیا؟ مسجد. اعتکاف کا محل کیا ہے؟ مسجد. والعاکفین اعتکاف کرنے والے. اور دوسرے مقام پہ ہے کہ یہ جہاں بھی اللہ نے دو ہی چیزیں قرآن میں دو مقام ہیں، ایک یہ اور دوسرے مقام پہ کہ یہ اعتکاف جو ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ صرف مسجد کے اندر اعتکاف جائز ہے. یاد رکھو گھر کے اندر جیسے ہمارے یہاں بیویاں گھروں میں اعتکاف کر لیتی ہیں نا، جیسے یہ ہمارے حنفیوں کے فتوے ہیں باطل. یاد رکھو عورت ہو یا گھر میں اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے. اسے عمر جو ہے اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ اللہ محل بیان کیا ہے مسجد کو ہی، اس لیے جو عورتیں گھر میں اعتکاف کرتی وہ اعتکاف غلط ہے، وہ اعتکاف نہیں ہوتا. ایک اور آیت بھی ہے قرآن مجید کے جس میں جو مسجد کے اندر اعتکاف کا ذکر ہے. کیا لفظ ہے میرے ذہن سے نکل گیا وہ لفظ؟ ہاں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي وہاں بھی اللہ نے اعتکاف کا ذکر کیا تو محل کیا بیان کیا ہے؟ مسجد. یہاں بھی اللہ نے جو ہے وہ اعتکاف کا محل کیا بیان کیا ہے؟ مسجد. نبی علیہ السلام نے عملی زندگی کے اندر جو ہے 10 سال مدینے میں اعتکاف کرتے رہے. کہاں پہ؟ مسجد میں. ازواج مطہرات اعتکاف کا طریقہ ہی کہاں پر؟ مسجد میں. نبی علیہ السلام کے بعد بھی ازواج مطہرات اعتکاف کرتے رہی. کہاں پہ؟ مسجد کے اندر. چونکہ حنفیوں کے نزدیک مسجد میں عورتوں کے لیے آنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے جو ہے وہ مسجد میں عورت کا اعتکاف جو ہے ٹھیک نہیں ہے جی، نہیں آنا چاہیے جی. ویسے صلاۃ تسبیح انہوں نے بیبیاں نے باج ماں مسیطہ کے پڑھنی ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں کیسے جائز ہو جاتی ہے وہاں پر آ کر کے، وہ ایک الگ ایشو ہے. تو یہ آیات بھی دلیل ہے کہ اعتکاف کا محل مسجد ہے. اعتکاف مسجد میں ہوگا، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے اللہ، اے میرا رب اجعل ھذا تو بنا دے اس کو بلدن آمنا امن والا شہر. اب یہاں پہ بلدن نکرہ ہے. اجعل ھذا بلدن آمنا، یہاں پر بلدن کیا ہے؟ نکرہ ہے. اور سورہ ابراہیم میں رب اجعل ھذا البلد آمنا وہاں مرب اللام ہے. یہ دو دعائیں ابراہیم علیہ السلام. یہ پہلی دعا جو ھذا بلد اس وقت ہے جب ابھی بیابان جنگل تھا، ابھی وہ شہر نہیں بنا تھا، تو دعا کی رب اجعل ھذا بلدا آمنا. اور جب وہ شہر بن گیا، آباد ہو گیا، تو پھر دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. وارزق اہلہ من الثمرات،
اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما. تو اس لیے اپنے اولاد کے لیے، پیروکاروں کے لیے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا فائدہ طلب کرنا، یہ چیز بھی ورع تقوی کے خلاف نہیں ہے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. چلیے جی. قال، تو اس نے کہا وَمَنْ كَفَرَ، جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں فائدہ دوں گا اس کو جو ہے وہ تھوڑا وقت، ثم اضطرہ، پھر میں کھینچ لوں گا اس کو، مجبور کر دوں گا اس کو، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ. اللہ اکبر. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے بیت اللہ کی بنیادیں. یاد رکھیے یہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا نہیں ہے، تعمیر نو کی ہے. قرآن مجید میں اس کے کئی دلائل ہیں. مثلا بوأنا ابراہیم مکان البیت، ہم نے جگہ دی علیہ السلام کو بیت اللہ والی. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، روئے زمین پہ سب سے پہلا گھر جو ہے اللہ کی بات بنا وہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ کے اندر ہے جو ہے. اس لیے یہ آیات دلیل ہے کہ خانہ کعبہ پہلے سے موجود تھا، اور ابراہیم کو دکھایا گیا، حدیث میں بھی ہے وہ نشانات جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ یہ رب کا گھر ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل کو چھوڑنے آئے نا تو کہا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تیرے حرمت گھر کے پاس اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا، ابھی تو بچے ننھے اسماعیل ہے، ابھی تمیر کا مسئلہ بعد میں آنا ہے. بیت اللہ موجود ہے، اس کے نشانات موجود ہیں، لیکن آبادی نہیں ہے، بیابان جنگل ہے. اور ماں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. جیسے حدیث میں دوسری حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے پہلا گھر روئے زمین پہ کون بنا؟ آپ نے مایا بیت اللہ. پھر پوچھا گیا اس کے بعد فرمایا بیت المقدس. میں کم بینہما، پوچھا گیا یا رسول اللہ بیت اللہ اور بیت المقدس ان دونوں میں فاصلہ کتنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام آیا 40 سنتاً، بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر نو کی ہے، دوبارہ نیا تعمیر کیا، جس کو بناتے ہوئے ہی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی تھی. اور یہ بیت اللہ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہے، قسطلانی، کہ یہ بیت اللہ کی تعمیر جو ہے یہ 10 مرتبہ ہوئی ہے ٹوٹل. پہلی مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تو فرشتوں نے بنایا کہتے ہیں. پھر دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، 1000 سال کی عمر تھی کہتے ہیں ان کی اس وقت. آدم علیہ السلام نے ان کو بنایا. پھر آدم علیہ السلام کے بعد پھر جو ہے ان کی اولاد میں سے ان کے بیٹے شیس نے جو ہے بیت اللہ کو تعمیر کیا. فرشتوں نے، پھر آدم علیہ السلام نے، پھر اس کی اولاد میں سے شیس نے، پھر جو ہے اس کے بعد طوفان نوح کے بعد جو ہے یہ جو تھا بیت اللہ پھر جو ہے وہ کھنڈر ہوا. اور پھر طوفان نوح کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد امالکہ جو تھے، بنو امالکہ، انہوں نے تعمیر کیا. بنو امالکہ کے بعد جرم قبیلہ، جن میں اسماعیل علیہ السلام جن کو ماں حاجرہ نے اجازت دی تھی وہاں پاس رہنے کی، وہ جرم قبیلہ جو تھا انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا. اور جرم قبیلے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے قصی بن کلاب
پھر قصی بن کلاب جو تھے نبی کے دادا اجداد میں سے تھے، انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ پھر ان کے بعد جو ہے قصی بن کلاب کے بعد پھر اس بیت اللہ کو قریشیوں نے بنایا، جس کے وقت بیت اللہ جو ہے سیلاب آنے سے وہ کھنڈر اور سارا خراب ہو گیا تھا، اور انہوں نے پیسے جمع کیے، انہوں نے کہا جی دیکھو ہمارے بیت اللہ کی تعمیر کرنی، کوئی جو سود کا، جوئے کا، زانیہ اور اپنے زنا کا کوئی حرام کا پیسہ نہ دے۔ اور پھر حجر اسود کو تنصیب کا مسئلہ آیا تو نبی علیہ السلام پہ اتفاق ہوا اور سب نے متفق ہوا، نبی علیہ السلام نے چادر میں اٹھوا کے بیت اللہ حجر اسود نصب کیا۔ یہ جو ہے وہ قریشیوں کی تنصیب تھی، یہ 8واں موقع تھا۔ اور پھر اسے جب پیسے کم پڑ گئے، یہ حتیم والا حصہ انہوں نے باقی اس میں سے کچھ حصہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی خواہش کے مطابق سیدنا زبیر رضی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے تعمیر کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا عائشہ رضی اللہ سے، یا عائشہ لولا قوموں کے حدیث و عہد بالجاہلیہ لہدمت الکعبہ، فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ اگر آپ کی قوم کے لوگ نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے میں کعبۃ اللہ کو گرا دیتا اور اس کو بنائے ابراہیم پہ کھڑا کر دیتا، یعنی وہ حتیم والی جانب جو تھوڑا سا حصہ کوئی تقریباً 9 ہاتھ جو ہے 6 ہاتھ جو ہے تقریباً جو ہے وہ حصہ جو ہے خانہ کعبہ کا جو باہر تھا نا، میں اس کو بھی بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں شامل کر دیتا۔ اور نمبر 2 وجعلت، اس کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا ہے۔ وجعلت لہ بابین، میں بیت اللہ کے 2 دروازے بناتا، خانہ کعبہ کے 2 دروازے کرتا۔ عبداللہ بن زبیر کا میرے نبی کی خواہش تھی، عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کو گرایا۔ یہ جو جگہ حتیم میں باقی تھی خانہ کعبہ کی، اصل بنیادوں پہ تعمیر کر دیا خانہ کعبہ، اور اس کی دیواروں پہ کستوری کی لیپ کروائی تھی سیدنا عبداللہ بن زبیر۔ پھر اس کا دروازہ زمین کے برابر کروا دیا تھا۔ پھر خانہ کعبہ کے 2 دروازے بنا دیے تھے، ایک سے داخل دوسرے نکلے۔ یہ وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی کہ خانہ کعبہ کو جو ہے زمین کے برابر کر کے اس کے دروازے کر دوں اور بنا ابراہیم پہ بنا دوں۔ پھر جس وقت جو ہے پھر حجاج بن یوسف وغیرہ نے یہ عبد الملک بن مروان کا جب دور آیا تھا نا، تو پھر عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا گیا جب، اور اس کے بعد جو ہے یہ بنو امیہ نے دوبارہ پھر اپنا جو ہے سلطنت وسیع کر لی، اس کو قبضہ کر لیا۔ عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد پھر حجاج وغیرہ نے خانہ کعبہ کو گرا کر کے نا پھر دوبارہ جو ہے اس کو اسی جو ہے وہ تعمیر پہ کر دیا جیسے عہد نبوی میں تھا، جیسے موجودہ تعمیر ہے نا کہ حتیم کا کچھ حصہ خانہ کعبہ کا اس سے باہر ہے، دروازہ بھی اونچا ہے اور دروازہ بھی ایک ہے جیسے عہد نبی میں جس شکل و صورت پہ تھا، تو یہ قریشیوں نے گرا کے اسی پہ کر دیا۔ ہارون الرشید کا جب دور آیا نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دور ہے، خلیفہ ہارون الرشید نے یہ بات چاہی تھی، یہ 10ویں تعمیر ہو گئی تھی نا یہاں پر حجاج والی جو ہے، پھر انہوں نے نا خلیفہ ہارون الرشید نے یہ چاہا تھا کہ میں بیت اللہ کو دوبارہ بناؤں، اور جس طرح رسول اللہ کی خواہش تھی جیسے عبداللہ بن زبیر نے نبی علیہ السلام کی خواہش کے مطابق تعمیر کیا ویسے تعمیر کر دوں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے منع کر دیا، فرمایا کہ میں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دوں گا، یہ فتویٰ نہیں دوں گا کہ تم بیت اللہ کو گرا کر کے دوبارہ بناؤ۔ کیوں؟ اس کا نقصان یہ ہوگا پھر ہر آنے والا سلطان، ہر بادشاہ وہ یہ خواہش کرے گا کاش یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے، میں ہی بیت اللہ کو بناؤں، اور یہ بیت اللہ بادشاہوں کے ہاتھ میں جو ہے ایک کھلونا بن کے رہ جائے گا۔ اللہ نے اس گھر کی جو عزت اور جو روم لوگوں کے دلوں میں رکھا ہے، اس چیز سے لوگوں کے دلوں سے رب کے گھر کا روم جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ نے یہ کہا میں قطعاً اس بات کی تائید نہیں کروں گا کہ آپ بیت اللہ کو گرا کے دوبارہ تعمیر کریں۔ الحمدللہ امام مالک رحمۃ اللہ کی بصیرت تھی، اور آج اسی طرح جو ہے یہ خانہ کعبہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں سب کو جو ہے اس کی جو ہے وہ طواف کرنے کی، حج و عمرہ کرنے کی اللہ ساتھ نصیب فرما دے۔ سبحانک بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم کل چلیں گے اور کوشش ہوگی ہماری کل ہمارا انشاءاللہ یہ پارہ جو ہے وہ کل جمعرات ہے، کل انشاءاللہ یہ پارہ ہمارا